باہو سچ باہو حق باہو سچ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خطیب پاکستان حضرت علامہ حافظ مشتاق احمد صاحب سلطانی، نعرہ سلطانیہ، حق باہو سچ باہو، حق باہو سچ باہو، حق باہو سچ باہو۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ سبحان اللہ۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له سبحان اللہ۔ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون سبحان اللہ۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم تاجدار انبیاء حبیب کبریاء شافع روز جزا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ چ درود و سلام پیش کرنے تو بعد اللہ تعالیٰ دا لکھو خواہ مرتبہ شکر ہے کہ جس نے اپنا بندہ اور اپنے پیارے محبوب دے امتی ہون دا شرف عطا فرمایا۔ خلاق عظیم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جنہوں میں ایمان اپنے کرم تے فضل اور نگاہ مصطفیٰ دے توسل نال جنہوں میں ایمان دی دولت عطا فرمائی ہے، اے مومنو تسی اللہ کو لو ڈرو۔ نبی کریم علیہ السلام قوم بنی اسرائیل دے ایک آدمی دا تذکرہ خود کونین دے والی نے صحابہ نو سنایا، اتقوا اللہ دے بارے کہ اللہ کو لو ڈرو۔ حضور علیہ السلام صحابہ نو بٹھا کے آپ نے
ایک قوم بنی اسرائیل دے آدمی دا تذکرہ خود اپنے لباں چو سنایا اور دسیا صحابہ انج اللہ کو ڈرنا چاہیے نالے وہ دی گل سنائی نالے صحابہ نو تلقین فرمائی کہ اس طرح اللہ دا خوف اپنے وجود دے وچ تاری رکھو۔ او قوم بنی اسرائیل دا آدمی بڑا ہی فاسق ہے، فاجر ہے، گناہگار ہے، سیاکار ہے۔ انہیں فوت ہون تو پہلو اپنے بیٹے نو کیا کہ بیٹا میرے گناہاں دی فرست اینی ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میں رب دے سامنے پیش ہوا تے جی پیش ہوا تے کیویں ہوا جی تے تو بیٹا اس طرح کرنا کہ میں مر جاواں نا تے مینوں تو لکڑیاں کٹھیاں کر کے تے سوا بنا دینا وہ دا ذہن ایسی کہ نہ میں رواں گا نہ میں رب دی بارگاہ چ جاواں گا نہ خدا میں نے پوچھے گا پہ کی کر کے آیا ہے تے پھر میں کس منہ نالو دی بارگاہ وچ حاضر ہوواں گا۔ یہ بھی ایک ڈر سی نا یعنی یہ بھی ایک خوف دا انداز ہے نا بھئی میں کس طرح اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہوواں گا۔ حالانکہ قرآن پاک دے اندر قاری صاحب رب فرمایا ہے اقرا کتابک کفا بنفسک علیک اليوم حسیبا، اے بندے میں تینوں کدوں پوچھ کرنا کہ تو کی کیتا ہے تے مینوں لوڑ بھی کی ہے تینوں پوچھن دی کہ کی کر کے آیا ہے۔ اے تیری کتاب ہے آپ ہی کھول کے ویکھ لے جب مینوں کی ضرورت ہے تینوں پوچھن دی کہ تو کی کر کے آیا ہے کی کیتا ہی کہو جا اپنے آپ نال ظلم کیتا ہی تے اقرا کتاب کا تیری کتاب کھلی سامنے پئی ہے اپنے ہاتھ چ لے لے تے پڑھ لے۔ یعنی خداوند قدوس دا نظام قدرت بڑا حسین و جمیل ہے نا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا او آدمی با وفا بیٹے نے جویں باپ نے کیا انہیں اسی طرح کر دیتا، حکم ہویا نہیں ہوائے جی مولا فرمایا اس راکھ ہونا ہے ایدی سوانو تو اڑانا نہیں، اے سمندر دے یا دریا دے پانی اگر تیرے والے سمندر دی راکھ آئے تو ضائع نہیں کرنی۔ مولا وجہ فرمائے نو سڑن تے دے میں نو زندہ کر کے پوچھ نہیں لینا ہے دیکھو یا میں زندہ کر کے دیکھو لو پوچھ نہیں لینا۔ اسے واسطے شہر آندہ ہے مٹی دیا باویا مٹی دیا باویا تو کرینا مان وے مٹی دیا باویا تیری کی اوقات وے مٹی دیا باویا بہتے نا انسان دا مٹی دیا باویا تیری کی اوقات وے چڑھ گیا دن تے پہ جانی رات میں چڑھ گیا دن تے پہ جانی رات میں وہی مٹی دیا باویا تینوں میں آپ ہی تیار کیتا ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا مٹی دیا باویا تو بھولی نہ اوقات وے مٹی دیا باویا تو بھولی نہ اوقات وے
چڑھ گیا دن تے پہ جانی رات وے چٹے پا کے کپڑے گھروں تینو کڈن گے چٹے پا کے کپڑے تے گھروں تینو کڈن گے جا کے تیری قبر وچ تینو پھر رکھن گے تیری اوتھے کسے لینی وات نہیں تیری اوتھے کسے نہیں آیا ہے لینی وات نہیں وہی مٹی دے آباد انسان اگر اپنی حقیقت نو دیکھے اللہ کریم نے فرمایا کہ بیٹے تے انجے کیتا نا تے پھر رب نے انہوں زندہ کیتا توجہ ہے اللہ نے انہوں زندہ کیتا حافظ صاحب رب فرماندہ یخرج الحی من المیت فرمایا میری ذات ہے مردے تو زندہ تے زندے تو مردہ فرمایا میں میری ذاتی شان ہے زندہ کرنا اور مارنا اللہ فرماندہ بندے کدی تو ظاہراً اور باطنی حقیقت نو دیکھے نا تے تو روز مرنا ہے تے روز جیونا ہے نہیں ذرا غور کرنا تجھے کہو گے ہاتھ دو گئی ہے ایک اس طرح بھی بندہ روز کی میں مردا ہے اللہ فرماندہ ہے آ جڑی تو نیندر سونا ہے نا اب جی یہ نکی موت ہے جڑا تو روز سونا ہے نا ایک ہی ہے نکی موت وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى فرمایا جڑا وقت مقرر ہے نا او وہ اصل موت فرمایا تیری روح سیر کر دی ستیاں پیاں نا کئی بار ویکھیا نا خواب آ رہی ہے انج ہو رہا ہے اللہ فرماندہ ہے اے تے تیری نکی موت ہے نا میرا کمال نہیں ہو سمجھدا کہ پھر میں تین جگانا موئے ہوئے زندہ پھر میں کرنا روز تو مرنا ہے روز تو زندہ ہونا ہے تینوں اجے نہیں سمجھ لگی کہ مرنا کیویں میں تے جیونا کیویں ہاں پھر انسان تین پتہ نہیں لگدا اور دیکھو صحابہ نو حضور دا ذکر قوم بنی اسرائیل دے آدمی دا سنا رہے ہیں باپ نو بیٹے نے اسی طرح کیتا جویں انہیں آکھیا سی اللہ نے انہوں زندہ کیتا دیکھو زندہ کیتا میرا اور توڑا عقیدہ ہے کہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حضر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم اللہ نے فرمایا محبوب کیا تسا انہاں لوگاں نو نہیں ویکھے جڑے موت دے خوف تو نس گئے تے اسا ملک الموت نو آکھیا کہ انہاں نو مار تے پھر حضرت حزقیل علیہ السلام پیغمبر ہوئے نے اور یا عیسیٰ علیہ السلام دا خلیفہ دو طرح دا تذکرہ آندہ ہے کہ وہ نبی گزریا یا خلیفہ گزریا تے ویکھے ہزاراں دی تعداد وچ موئے پینے تے آکھیا سما احیاہم جی تو زندہ کر دیں تے تینوں کو فرق پیندا ہے اے پروردگار اگر تو انہاں نو زندہ کر دے تے پھر تینوں فرق پیندا ہے تے شاعر دا ترجمہ کرتا ہے آندہ جیو تو ایسے جیو تو ایسے جیو کہ ہر شخص احترام کرے جیو تو ایسے جیو ہر شخص احترام کرے مرو تو ایسے مرو کہ دنیا تمہیں سلام کرے اللہ اکبر نبی کریم علیہ السلام تاجدار بطحا ذکر کر رہے نے پھر اللہ نے انہوں زندہ کیتا
صحابہ نو سنا رہے نے جدو اللہ دی بارگاہ وچ زندہ ہو کے آیا تے کپ دے پیا کم دے پیا راشا تاریے کپ کپی تاریے اللہ فرمایا انہیں ڈرنا کیوں ہے کم نہ کیوں ہے یا اللہ ایسے گلوں ڈردہ سا کیویں جاواں گا کیڑا منہ وکھاواں گا کیونکہ میں سیاہ کار ناواں اللہ فرمایا ڈر گئے ہاں مولا ڈر گیا وا فرمایا پھر چپ کر جا ڈر نہیں گیا تر گیا میں اگر تم میرے خوف تو ڈر گیا ہے تو فرمایا پھر تر گیا رب بھی فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فرمایا جڑا اللہ دے خوف نال ڈر جائے جڑا اللہ دے خوف تو ڈر جائے اللہ فرماندا ہے جنیاں بھی غلطیاں ہون میں انہوں معاف کر دینا وا فرمایا او دے واسطے میں دوری جنت رکھی ہوئی ہے ایک نہیں بلکہ 2 جنتاں عطا کرانگا پہلے تے اللہ فرمایا مومن دا تذکرہ کیتا پھر فرمایا مومن دی شان کیے کہ وہ ہر ویلے میرے کلو ڈردہ روے مومن دائے مقام اللہ کلو ڈر اگے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ فرمایا اللہ والوسیلہ تلاش کرو اللہ والوسیلہ تلاش کرو وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ دوسرا حصہ کیے فرمایا وسیلہ بھی تلاش کرو پہلی شرط وے ایمان دوجی شرط وے اتقوا اللہ اللہ کو لو ڈرو اور تریجہ فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وسیلہ کنوں کہندے نے ذرا غور کرنا توسل نال دعا کرنی کسے دا نام لے کے دعا کرنی کسے دا ذکر کر کے دعا کرنی یا اللہ اس محبوب دا صدقہ جی جی غور کرنا وسیلہ کنوں کہندے نے ہے دعا آئیے توسل دے نال دعا ہے کوئی استاد دا وسیلہ دیندہ ہے کوئی مرشد دا وسیلہ دیندہ ہے لیکن رب کو لو پوچھئے یا اللہ تیری بارگاہ وچ وسیلہ کدا لے کے آئیے اللہ فرمایا والاو انکم ظلموا انفسہم جاؤکا فرمایا جے گناہاں میں ڈوب جان تے فرمایا سونیا اے امتی تیرے کو لا جان فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم مولا تیرے کل وسیلہ کدا لے کے آئیے ذرا پیار نہ کہہ دے سبحان اللہ وسیلہ سبب توسل ہے اس توسل نال جدو دعا کرنی لوکانو اولا پہ گیا جی وسیلے تو بغیر اللہ فرماتا یا جو الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی فرمایا اے لوگو میں تو انو ایک مرد ایک عورت دے توسل نال پیدا کیتا توجہ ہے بولو 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 میں تو انو ایک مرد ایک عورت دے توسل نال تو انو پیدا کیتا ہے میں چاہواں تے وسیلہ بھی نہ رکھاں تے پیدا کر لواں پر تو انو میں وسیلے نال تو انو میں وسیلے نال پیدا فرمایا ہے فرمایا یا یوحناس انا خلقناکم من ذکر و انثی فرمایا میں تو انو توسل دے نال وسیلے دے نال اے ہوئی وجہ ہے حضرت صاحب قاری صاحب سوچنے علی گلے 14 مرتبہ یا 16 مرتبہ تریجہ رنگے 18 مرتبہ اللہ نے قرآن پاک دے اندر والدین دا ذکر فرمایا میں پوچھے ربا جے عبادت تے ابا نالے اماں نالے ایک ہی گالے ہر جگہ تے تو ماں پیونو نال کیوں رکھے ہے اللہ فرماندہ میں تینو وسیلہ یاد پیا کرانا ہوا کدرے وسیلے نو بھولنا جائیں اس وسیلے دے پچھے میں
فرمایا تیرے چھوٹے رب نے میں نو تیرا سبب بنایا پیدائش دا، اے وسیلے دے نال میں تانوں پیدا فرمایا ہے، قربان جاواں وسیلہ وسیلہ اے توسل دعا کرنا، یا اللہ کس طرح دعا کریے؟ فرمایا لوگو جدو تسی گناہاں وچ غرق ہو جاؤ، اپنی جاناں تے ظلم کر لین، محبوبہ اے آ جان تیرے بوئے تے تیرے بوئے تے تیرے بوئے تے، غلطیاں ایتھے کیتیاں نے ٹر جان تیرے بوئے تے۔ ذرا اچھی کو یار سبحان اللہ، غلطیاں ملک دے کسے کونے وچ بھی کیتیاں نے سونیا پھر ٹر جان تیرے بوئے تے۔ ایمانداری نے دسو غلطی کرے بندہ اندر یا باہر، اولے یا ظاہر، خفی یا جلی، تے اللہ فرما رہا ٹر جان تیرے کول، بل کڈا انداز وسیلے دا، ٹر جان محبوبہ تیرے کول، تیرے بوئے تے آ جان۔ آج دنیا میں اعلیٰ حضرت قاری جی فرمانے نے آج جو دنیا میں میرے عیب نہیں کھلنے دیتے، آج جو دنیا میں میرے عیب نہیں کھلنے دیتے، کب وہ کہیں گے کہ حشر میں رسوائی ہو، کب وہ کہیں گے کہ حشر میں رسوائی ہو۔ فرمایا فاستغفر اللہ۔ ہن تفسیر بھی سن لو، نبی کریم دے پردہ کر جان تو بعد کیا یہ صحابہ دی عادت ایسی؟ اچھی کہو یار کیا ہوگا؟ کیا یہ صحابہ دی عادت ایسی؟ نبی پاک دے افجی پردہ کر جان تو بعد ایک عرابی حضور دی قبر تے آ گیا، کتھے آ گیا؟ جیوں دیاں حیاتی وچ نہیں آیا، بعد از وصال آیا، حضور دی قبر تے آ گیا، قبر تے جلاؤ الافہام دے اندر ابن قیم نے ایک بات لکھی، کہندہ اے بندے ہی نہیں قبر تے جاندے، بندے ہی نہیں قبر رسول تے جاندے، بلکہ 70,000 فرشتہ روزانہ عرش تو اتر کے نبی دے روزے تے آندے، جڑا ایک واری آ گیا ہے قیامت تک اڈیک دا رہے گا، میری واری کدوں آئیے غلاموں، اپنے بختہ تے ناز کرو، جدوں چاندے ہو جڑے ویلے چاندے ہو یار توانو بلا لیں دے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم توانو بلا لیندے نے، سبحان اللہ۔ جڑا ایک واری ہن بندہ اگر کوئی آکھے یار ماڑی گل ہے تسی قبراں تے جاندے ہو، انہاں نوں آکھو ساڈا کم نہیں جے، ہاں ساڈا کم نہیں جے، سانوں کی لوڑ ہے قبراں تے جان دی؟ اے جناب سدرۃ المنتہا اے انتہائے فرشتیاں دی اتھوں ٹر دے نے، جنتی نے بخشے نے بخشے نے بخشے نے، جنتی نے ساریاں نعمتاں ملیاں ہویاں نے، پھر بھی ٹر کے مدینے والے دی قبر تے ہوندے نے۔ میں ایک روایت قاری صاحب انج بھی ویکھی ہے کہ اپنے پر محمد دے روزے نال مل دے نے، پھر محمد تے درود پڑھ دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھ دینے۔ او جڑا ایک واری آیا پتہ لگا قبراں دا طواف کرنا جنتیاں دا کم ہے، قبر دے اتے آنا جنتیاں دا کم ہے، تے اعلیٰ حضرت نے تے گالی مکا چھڑی۔ آپ فرما دیں قبر میں سرکار آئے تو ان کے قدموں میں گروں، قبر میں سرکار آئے تو ان کے
گھر فرشتے مجھ کو اٹھائیں تو ان کو میں یوں کہوں، گھر فرشتے مجھ کو اٹھائیں تو ان کو میں یوں کہوں، اب میں پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں بھئی، اب میں پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے، مینوں پتا سی مرن دے بعد حضور نے آنا ہے، مرن دے بعد ہر مومن دی قبر وچ حضور آندے نے، اب میں پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ عرابی حضور دی قبر تے آ گیا، اچھی بولو، عرابی آ گیا، آ کے آیت پڑھ دیں، سونیاں تواڈے تے خدا نے قرآن نازل کیتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُوكَ، جڑا جانا تے ظلم کر لے وہ تواڈے کول آ جائے، سونیا میں قبر تے آ گیا ہوں، ہن مہربانی فرما دیو، میرے دوستو تفسیر چاہتا ہے، قبر وچوں آواز آئی، جا اللہ نے تینوں معاف کر چھڑیا، معاف کر چھڑیا۔ یہ صرف ایک دی بات نہیں، جد مدینے تے یزید نے چڑھائی کی تھی، حضرت سعید بن مسیب صحابی نے حضور دے، ایو صحابی نے جڑے عثمان غنی نو جا کے کہندے نے، اندر جو بڑے ہو 40 دن ہو گئے نے پکھے پیاسے ہو، کوئی گل ہی سناؤ، انہاں کیا جڑا ڈول محمد نے پانی دا عطا کیتا ہے، اجے توڑی بھی سینے میں ٹھنڈک محسوس پیا کرنا، یو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دینے، جدو مدینے تے چڑھائی کی تھی، میں روزہ رسول وچ جی میں بندہ مخبوط الحواس نہیں ہوندہ، کیونکہ صحابی رسول نے زبان زیب نہیں دین دی، کی آنکھاں فرما دینے دیوانگی دی عالم وچ، میں روزہ رسول وچ بڑھ گیا، اندر ٹر گیا، اندر جڑے والے گیا، نہ سورج نظر آوے، اذانہ بند نے، نمازاں بند نے، کوئی کم نہیں ہوندہ، آپ فرماندے نے رب دی قسمیں 5 ٹائم محمد دی قبر چوں اذان دی آواز سن کے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ آئیے علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، صحابہ دا ایمان ہے، بولو بولو ایک دا ایمان ہے، صحابہ پاک دا ایمان ہے۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماندے نے، ایک آدمی حضور دے روزے تے بیٹھا ہے، تے بیٹھا تے آندہ کیا الجو یا رسول اللہ، الجو، پہلی تے بات ہے وے طبیب کو لو، حکیم کو لو، ڈاکٹر کو لو، کر سب دعا لائیے، تے صدق نہ ہوئے، یقین نہ ہوئے تو رحم آ جائے گا، بولو ہے نا، صدق یقین نہ ہوئے تو رحم آ جائے گا، نہیں ثابت ہو گیا، وہ عقیدہ بھی تے ہونا چاہیے نا، حضور دے بارے او عقیدہ بھی تے ہونا چاہیے نا۔ اچھا جی تسی ساریے گلاں چھڑ دو، شیخ عبدالحق دے وڈ وڈیرے ہے نا، حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، وہ فرماندے نے کہ ایسی بیمار ہو گئے
تے حضور دی میں زیارت نصیب ہوئی تھی. آپ نے فرمایا چار پائی دا پاسا بدل تے میں دا پتہ لین آ رہا ہوں. میں دا پتہ لین آ رہا ہوں. ایمانداری نے دسو آندے جی پاسا بدلیا تے حضور بنفس نفیس دلی چاہ کے فرماندے نے کیفا حالو کا یا بنیا او تیرا کی حال ہے او میرے پترا. کیفا حالو کا یا بنی او میرے پترا تیرا کی حال ہے. آپ فرماندے نے اس سے ویلے میں دلیل آئی کہ کدی حضور اپنی زلف دا وال مینوں بھی ایک دے جانا تو برک میں کول رکھ لواں. فرماندے نے حضور تے ملے تے ٹر گئے ول ہو گیا میں صحت یاب ہو گیا تے خیال یہی مینوں لئی جائے کہ کاش حضور دی زلف دا وال مینوں بھی مل جاندا. تے دوجی راتی حضور مل کے فرمایا تو تے دلیل ہی کیتی سی نا کہ دے دین تے میں تیرے سرانے دے تھلے رکھاں یا اتھوں لے لے اتھوں لے. فرمایا میں تیرے سرانے دے اچھی بولو پیار نال کہہ دیو میرے آقا ایسے آقا نے. آپ سرانے دے تھلے رکھ گئے. آپ فرماندے نے میں اس زلف دے وال نو چیک کرن واسطے پتہ کی کیتا ہے نا کیتا تے پکا سی کہ ہے ہی زلف دا وال ہے. ایک بندہ کہنے لگا میں نہیں ماندا کہ حضور دے زلف دا وال ہے. آپ فرماندے نے منوں پتہ سی کہ اس زلف دے وال نو سورج بھی عیا کر کے بدل دیندا ہے تے میں بننے کھلو کے چیک کیتا جدو انج وال میں اتا کیتا سورج دے منہ اگے بدل آ گیا تے پتہ لگ گیا کہ واقعی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. میاں محمد بخش صاحب فرماندے نے کالے کنڈل زلف ماہی دے تاب چلے ہن کیڑا کالے کنڈل کالے کنڈل زلف ماہی دے تاب چلے ہن کیڑا واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها کالے کنڈل مست وزرا کالے کنڈل زلف ماہی دے کالے کنڈل زلف ماہی دے تاب چلے ہن کیڑا اکھ اندر اکھ پاؤ محمد تے لٹ کھڑے دل میرا کہندے نے بندے کہنے لگے اسی نہیں ماندے کہ زلف رسول ہے. آپ نے فرمایا میرا تواڈے نال کوئی باس نہیں. انج جدو آپ نے حضور دی زلف نو سورج دے سامنے کیتا نا تے سورج دے منہ دی اگے بدل آ گیا. کیوں پتہ کیوں بدل آیا؟ واقعہ پڑھیا ہانے نا کہ شیمہ دے نال حضور گئے تے سارے جان تے تپ سی محمد تے شیمہ تے سایہ سی تے آپ نے آکھیا میں ویکھاں تے صحیح والا آج بھی تے ظلم ہوئی ہے نا آج بھی تے میرے آقا دی ظلم ہوئی ہے نا. میں چیک نہ کر کے ویکھاں. 3 بندے آئے آکھن لگے ایسی نہیں من دے. آپ نے انہوں نے ایسے طرح ہی منایا
جویں تو سورج الحضور دی زلف دوال کی تو بات عرض کر رہا سا کہ او صحابی رسول صلی اللہ اچھی بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھا ہے. علامہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی کہندے نے کہ بیٹھے سن نا تو کہندا سی الجو یا رسول اللہ ہے نا یا رسول اللہ میں پکھا ہوں میں روٹی دیو کدے کدے سونے میری سرکار دے دیوانے ہوئے نے. اعلیٰ حضرت فرماتے نے آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار سے وہ امت سے آیا وہ امت سے فلا سوالی تیرے بوئے تھے آئے انہوں جھڑکنا دے وامت سے الہ فلا تنہر سونیا جڑا سوالی آوے سبحان اللہ جڑا سوالی تو اڈے بوئے تے آوے اللہ فرماندے نے آتا فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ایسا آتا. سرکار دا ذکر سن لو کس طرح دا ساکی یہ سونا. ایک ادھیڑ عمر عورت آئی آکے حضور نو چادر پیش کی تھی. آقا چادر ہدیہ نظرانہ محبت قبول کر لو. سرکار دا ہاتھ چادر نو لگ گیا. صحابہ بیٹھے نے ایک وچوں بول کے کہندا ہے چادر بڑی سونی ہے کدی حضور مینوں دے دین. دلیل عاشق پہ کردہ مشہور فرمایا ایلا پھڑ محمد دا دربار یہ تھے کیڑا ہدار. فرمایا ایلا پھڑ مصطفیٰ دا دربار آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ایسا خود بیک دے اور خود کہیں جا منگتے کا بھلا ہو. خود بھی کدیں اور خود کہیں جا منگتے کا بھلا ہو. خود بھی کدیں اور خود کہیں جا منگتے. دوسرے صحابہ کہنے لگے یار بڑا افسوس ہے سرکار نے اتے اوڑی بھی نہیں چادر بچھائی بھی نہیں بابا جی چادر لئی بھی نہیں. صحابی ہس کے کہندا غصے وچ نہ آیا وہ اے حسن تے عشق دا معاملہ غصے وچ نہ آیا اے محبوب دی عطا ہے میں کیڑا رولا پائے میں تے نہیں آکھیا چادر بڑی چنگی ہے کدی انہیں آکھیا لے پھڑ محمد عاشقوں کے دل کی باتیں جان لیتے ہیں. یارو تجھی گل کرو گے نہیں ہن محلے وقوع دی کاری صاحب گل ہے حضور پچھنے لو آئے پچھ لو آئے پنڈلی مبارک تے خون نکلیا. حضور فرمایا صحابی جی آقا فرمایا کسی چنگی جی جگہ تے سوٹا ہی
بنے نکلیا تے عقل تے عشق دا چیڑا پہ گیا عقل کہنے لگی تیرے انگو بندہ ہی ہے نا سٹیا کدرے عشق کہنے لگا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا دوجی بھی آیت ویکھ لے اے پاک نہیں ہے پاک دوجی بھی آیت ویکھ لے اقرا نہ پا کے بنے نکلیا عقل مغلوب ہو گئی عشق غالب آ گیا منہ نہ لایا تے کٹ پڑیا تے اندر آ گیا حضور فرمایا کتھے روڑے آقا روڑ آیا اللہ اعلم ورسولو اللہ تے اللہ دا رسول بہتر جاندہ ہے آپ نے فرمایا سٹیا کتھے ہی عرض کیتی آقا سٹ آیا اوتھے سٹ آیا اوتھے سٹ آیا اجے صحابی بولیا نہیں مصطفیٰ مسکرا کے فرمایا کدھرے پیتے نہیں آیا ایسا محبوب ہے محمد عاشقوں کے دل کی باتیں جان لیتے ہیں حضرات محترم حضور فرمائے نیڑے ہو حضور غصے چ نہیں آئے شہزاد خرم سلطانی صاحب حضور غصے چ نہیں آئے نیڑے کر کے سینے نہ لا کے فرمایا صحابہ سن لو آقا کی فرمایا دے خون وچ میرا خون مکس ہو گیا دے خون وچ میرا خون مکس ہو گیا ہے لہذا ایدے تے جہنم دی اگ بھی حرام ہو گئی فرمایا قیامت تک ایدے پیڑ دیاں بیماریاں بھی ختم ہو گئیاں نلائکو جدے وجود وچ مصطفیٰ دا خون مکس ہو جائے وہ تے جہنم وچ جا نہیں سکدا پھر حسین دے بارے کیوں سوچی پہ جا اللہ اکبر سبحان اللہ سارے کہہ دے سبحان اللہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ایسا آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں جا منگتے کا بھلا ہو صحابہ نے آکھیا یار سرکار اجے چادر اتے اڑی بھی نہیں تو چڑ پڑ منگ لئیے کہن لگا وچھانی میں بھی نہیں اے چادر نو اتے بھی نہیں لینا میں اوڑنا بھی نہیں پوچھیا پھر لئی کیوں ہی کہندہ جدو فوت ہوواں گا جدو میں مرانگا پترہ نو آکھاں گے اس چادر دا کفن دے دینا جدو نکیر ہیں آنگے پچھنگے آ گل کر تے ترلا مارانگا چادر یار کلو لے کے چادر یار کلو آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ایسا خود بھی کدے اور خود کہے جا منگتے کا بھلا ہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ تے صحابی بیٹھا ہے گل ایتھے وے تے آندا پیا الجو یا رسول اللہ الجو شاہ جی اسی طرح ہی پیر صاحب اسی طرح ہی اگے آ جاؤ اس دروازے چو سب زدہ علامہ سید صاحب ادھروں صفحے اول چاہ جو اہلاً و سہلاً مرحبا حضرات محترم بات عرض کر رہے ہیں کہ اتو بھی رستہ دے دے تھوڑے سبحان اللہ بات عرض کر رہا ہے تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وسلم
حضور دی بارگاہ وچ خادم بیٹھا ہے، غلام بیٹھا ہے، دھیان نہ ذرا اولاد رسول بھی تشریف لے آئے، اے میرے مکے دا ساتھی بھی تازہ تازہ آ گیا۔ حضرات محترم بات عرض کر رہے ہیں کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے صحابی بیٹھا ہے، عرابی بیٹھا ہے، پینڈو بیٹھا ہے، کہ پینڈو سیدھے سادے بڑے ہوندے نے، کیوں جی؟ پینڈو بڑے ہی سیدھے سادے ہوندے نے۔ وہ جناب جڑے ویلے بیٹھ گیا تے کہندا کی ہے الجو یا رسول اللہ، آقا میں پکھاواں۔ سوچن والی گل ہے کہ قبر تے بہ کے ہووے صحابی تے آکھے میں پکھاواں، میرا مطلب ہے ساڈی پھر اج دی عادت نہیں، کیوں صاحب ذرا چاہو کو ساڈی اج دی عادت تے نہیں نا کہ اسی اج دے مانگت ہاں، بڑے ہی پرانے مانگت ہاں، ہے نا؟ تے او فرماندے نے علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کہندے نے کہ اس دیوانے نے جدو عرض کیتی نا کہ میں پکھاواں آقا تے تسی شفقت فرماؤ کھانا دیو، آندہ انج اکھ لگی ہے تے ایک روٹی ملی ہے تے ادھی کھا لئیے خواب وچ، اٹھیاں وہاں تے ادھی ہاتھ وچ پھڑی ہوئی ہے، اٹھیاں وہاں تے ادھی تے ایک گل او کر دینے پہ جدی تحقیق نو پاک و ہندہ لے من دینے، یعنی علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی دا بھی یہ عقیدہ ہے، بلکہ شاہ جی قبلہ تشریف فرمانے کہ جدو پاک و ہند دی سرزمین والے سرکار نے حکم انہوں فرمایا کہ تسی ہندوستان اچ جا کے میری حدیث نو رائج کرو، تو اس خاندان شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دے خاندان نے آکھیا کہ سرکار روزے دیاں چھاواں چھڑ کے جان تے دل نہیں کردا، مصطفیٰ مسکرا کے فرمایا ایتھے تسی آئے ہو اوتھے میں آواں کراں گا۔ پھر کیا جدو مولوی عبدالعزیز صاحب نے دلی تراویاں پڑھائیاں، ہاں بولو تراویاں پڑھائیاں، اے بھی گل جناب شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بلکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے انفاس العارفین دے اندر بھی یہ واقعہ لکھیا، اگر انہاں دے عقائد دے مطابق حضور آ سکتے نے تے پھر ساڈا عقیدہ تے پھر سچا، اسی تے پھر اگے ہی سمجھنے ہیں کہ حضور جتھے چان جدوں چان او واقعہ لکھ دینے کہ استاد تے شاگرد دوویں بیٹھ کے نا قرآن پاک دا دور پہ کرتے سن، دور پہ کرتے سن، دور کردیاں استاد دی عادت سی اکھاں بند کر کے پڑھن دی تے شاگرد دی عادت سی اکھاں کھول کے پڑھن دی، تے یکا یک جنگل دے وچ خوشبو آئی، جد خوشبو آئی نا تے انہاں آواز دیتی ناکا سوار نے کہ کاریو مبارک ہوئے تو انہوں تسی تے قرآن دا حق پہ ادا کر دے ہو، انہی گل کر کے وہ چلے گے پیچھو اور سواری آئی ہو، نہ کیا قرآن ہی بہ کے پڑھن رہے ہو، اتھے مدینے والا آیا سی زیارت کیتی جے، اتھے مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے سن، تساں زیارت دوستو کئی بندے سانو سوچ دینے یار جدو بھی تسی گلاں کر دیو مدینے والے دی ہی کر دیو، جدو بھی تسی گلاں کر دیو حضور دی ہی گلاں کر دیو، ایمانداری نے دسو تواڈے کول ہی میں تھرمامیٹر محبت دا رکھ دینا تے تسی سوچ لو ایک بندہ ساری رات اسے وچار چ رہندا ہے، وڈیلے میں ممبر تے پہنا اے بھی تنقیس دی گل کرنی ہے، ایدہ بھی نہیں نبی نو پتا، ایدہ بھی نہیں نبی نو پتا، ایدہ بھی نبی نو پتا، قرآن دی بھی ایت ہوئی کڈنی ہے، ایدہ نہیں نبی نو پتا، ایدہ نہیں نبی نو پتا، اسی رات نو جدو بہنا ویکھنا کدے چ یار نو پتا ہے، کدے چ یار نو اساں جدو مطالعہ کرنا ہے کہ اساں اس بات نو ظاہر کرنا کہ محبوب کیڑی گل جاندا ہے کیڑی نہیں جاندا، نہیں والی تے گل ہوئی کوئی نہ ساڈے کول کہ نہیں جاندا ہے نا، ایمانداری نے دسو تسی دوویں ایکو ترکڑ تے رکھ کے ویکھ لو تنقید کرن والا سونا لگے گا یا تعریف کرن والا سونا، ہاں تنقید کرن والا سونا لگے گا یا جناب پھر دیکھو ہن صحابہ دا کیسا ایمان ہے،
ہن اما عائشہ صدیقہ کو پوچھ لیے وسیلہ کیویں لیندے اچھی بولو مدینہ طیبہ وچ مین نہ پوے بارش نہ ہوئے لوکی حضور دے بوئے تے گئے بھی اما عائشہ صدیقہ کول تے جا کے عرض کیتی اما جی مین نہیں پیندا پیا تے بارش واسطے کوئی مہربانی کرو آپ نے فرمایا حضور دے روزہ پاک تو نا چیز اٹھا دیو جڑی آسمان دے درمیان تے روزے دے درمیان ہے صرف آسمان تے روزہ ہی ہوئے ایک کھڑکی کھولو نا نال دی تے ایک کوئی واسطہ درمیان اچ نہ ہوئے کیسا مانگا کیتا کوئی واسطہ درمیان اچ کوئی نہ ہوئے آسمان تے محمد دے روزے دے درمیان ایک کھڑکی کھولو انہوں سدھا آسمان تک جان دیو بس جو ہی مصطفیٰ دے روزے دی کھڑکی کھلی آسمان تو بارش شروع ہو گئی اے ہی وسیلہ میری تے تواڈی اما عائشہ فرما رہی ہے پھر سنو قحط سالی پہ گئی بارش نہ ہوئے ہے نا تے اگے تے وہ لوگ کہندے نہیں حدیث شریف چاہتا کہ اگے لوگ کہندے نہیں سی عبد المطلب دا واسطہ دیندے ساں ہے نا تے پھر آج جدو حضور پردہ کر گئے نا تے انہاں حضور دے چچا عباس نو پھڑیا کھڑا کر کے تے آکھیا ہن حضور دے چاچے دے واسطہ ہی مین دے دے حضور علیہ السلام دے چچے دا واسطہ ہی مین دے دے چلو دور نہ جاؤ اے محدث اعظم رحمت اللہ علیہ فیصلہ آباد علامہ الحاج مولانا محمد سردار احمد رحمت اللہ علیہ فیصلہ آباد والے سرکار جنہوں نے محدث اعظم کہندے نے بارش فیصلہ آباد نہ ہوئے قحط سالی ہو گئی لوکاں نے عرض کی حضور دعا کرو بارش ہوئے آپ نے فرمایا چلو نماز استسقاء پڑھنے ہاں تو پھر دعا کریں گے نماز پڑھی لیکن دعا کی بارش کوئی نہ ہوئی لوکاں اگلے جمعے پھر عرض کی حضور بارش نہیں ہوئی آپ نے پتہ کی فرمایا آپ نے فرمایا جنہیں سادات خاندان دے سید آئے نے نا مجمع چو بننے نکل آؤ بولو 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 یار بولو بولو جنہیں سادات خاندان دے فرد آئے نے نا تو سی مجمع چو نکل جاؤ جناب جڑے ویلے مجمع چو باہر ہو گئے نا پھر آپ نے ہاتھ چوک کے عرض کی یا اللہ میں تے بہت ہی گناہگار ہاں اے تیرے محمد دی نسل کھلوتی ہے یہ دے صدقہ ہی نہیں پا دے یقین جانو بارشوں سے ویلے لاتا اے محدث اعظم الحمدللہ سب زیادہ صاحب منگو کے شریف ہے نشہرہ ورکان دے قریب کی نائے جناب دا سب زیادہ جی جی سید صغیر حسین شاہ صاحب دامت برکات ملالیہ حضرت کالے والے شریف دے منظور نظر آپ بھی سید خاندان میں سادات دا بڑی خوشی ہے کہ آپ نے زیارت دا موقع دیتا اللہ کریم مینوں تے توانوں وسیلہ مصطفیٰ اور وسیلہ اولیاء اللہ تے قائم رہن دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ الا